السلام علیکم خواتین و حضرات. پاکستان کے سر پہ جنگ کے بادل گہرے ہوتے جا رہے ہیں، لیکن پوری قوم جو ہے اس کا ایٹیٹیوڈ ذرا چیک کیجئے کہ سوشل میڈیا پہ ایک پوسٹنگ تھی کہ ایک خاتون دوسری خاتون سے پوچھ رہی ہیں، کہہ رہی ہیں سنا ہے جنگ ہونے والی ہے. دوسرے کہنے لگیں، وہ ان سے بھی زیادہ تھیں، ایک نمبر آگے، کہنے لگیں ہاں میں نے بھی سنا ہے، مجھے بھی بڑی فکر ہے، اب میں کیا کپڑے پہنوں گی سمجھ میں نہیں آ رہا. یہ ایٹیٹیوڈ ہے جنگ کی طرف. سال بھر پہلے ہندوستان نے وہ جو ایک حملہ کیا تھا فیبروری میں، جو حسن صدیقی صاحب نے جن کا جہاز مار گرایا تھا، تو اس وقت جنگ کے خطرات، بالکل جنگ آلموسٹ شروع ہو چکی تھی جیسے حالات تھے. تو کچھ نوجوان ممتاز پولیٹیشین شیخ رشید صاحب کے پاس گئے اور جا کے کہنے لگے شیخ صاحب سنا ہے جنگ شروع ہو گئی ہے، تو حالے تک بلیک آؤٹ تے ہویا ہی نہیں اس باری. مطلب وہ رات کو جو پہلے زمانے میں ہوتا تھا کہ بجلی بند ہو جائے، تو وہ شوق، جنگ کا بھی شوق ہے، جنگ میں بھی فن ڈھونڈیں گے، اس کو انجوائے کریں گے، چھتوں پہ چڑھ جائیں گے اور دیکھیں گے جہاز گر رہا ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ کیسا ایٹیٹیوڈ ہے ہماری قوم کا؟ عجیب و غریب ایٹیٹیوڈ ہے. دنیا کی چوتھی ذہین ترین قوم، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ یورپین سروے ہیں، آکسفورڈ کا بھی سروے ہے، ٹھیک ہے نا، جن کی آئی کیو اتنی تیز ہے، ٹھیک ہے نا. یہ عجیب و غریب باتیں. یہ دیکھیے، دوست کو دوست تو سمجھتے ہیں، یہ دشمن سے بھی دوستی کر لیتے ہیں. جبکہ ہندوستان جو ہے اس نے آپ کے گرد ایک سرکل کھینچ دیا ہے دشمن کا، وہ آپ کو دشمن ہی سمجھتا ہے، چاہے آپ کتنے بھی اچھے ہوں. میں بحیثیت ایک مسلمان، پاکستانی امریکن، اگر کسی انڈین مسلمان سے ملتا ہوں تو وہ ہمیشہ میں نے محسوس کیا وہ ایک ڈسٹنس رکھتے ہیں. وہ ابھی تک ہمیں اپنے بھائی والی کیٹیگری میں نہیں رکھتے، وہ دشمن والی کیٹیگری کے حساب سے ڈیل کرتے ہیں. سب میں محسوس کرتا ہوں، کیا کیا جائے، ان کا پروپیگنڈا اس قسم کا ہے، ان کے دماغ اس قسم کے ہیں. اب آج کل ایک بہت ہی اہم بات ہے جس کا پروپیگیشن ہو رہا ہے، سامنے آ رہی ہے، وہ یہ ہے کہ صدر علوی صاحب نے ایک آرڈیننس پاس کیا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ وہ جو جاسوس کلبھوشن یادیو جو ہیں ان کو چھوڑنے کی تیاری ہو رہی ہے. یہ بات میں سمجھتا ہوں صحیح نہیں ہے. یہ بلاول بھٹو اینڈ گروپ جو ہیں ان کا گینگ کا اپنا ایک پروپیگنڈا ہے، ایسا ہے نہیں. اچھا، 3 سوالات ہیں جن کے جوابات ہمیں جاننے چاہیے. نمبر 1 کہ صدر علوی صاحب نے یہ آرڈیننس کیوں پاس کیا، اس کی کیا ضرورت تھی. سوال نمبر 2 کہ کیا پاکستانی عدالتیں ایک ایسے شخص کو رہا کر دیں گی جس نے پاکستان میں، بلوچستان میں، کراچی میں، لاہور میں خون کی ندیاں بہائیں. میں نے وہ منظر دیکھے ہیں، آپ نے بھی دیکھے ہوں گے ٹی وی پہ، کہ جناب کراچی میں ایک بم پھٹتا ہے تو آدھی لاش زمین پہ ہے، آدھی ہوا میں اڑ جاتی ہے، پینٹ ہے اور اس میں صرف ٹانگیں ہیں. آپ نے لاہور کا وہ بم بلاسٹ بھی دیکھا ہوگا کہ جہاں بچوں کے گھر پہ پوری سر پہ پوری چھت گر جاتی ہے اور چیختے ہوئے بچے جو ہے وہ موت کے آغوش میں چلے جاتے ہیں. کتنے دھماکے اس شخص نے کرائے، اور یہ پاکستان کی عدالت سے باعزت بری ہوگا. دوسرا سوال. تیسرا سوال، پاکستان کی فوجی عدالتوں نے اس کو سزائے موت دی ہوئی ہے، اب کیا وہ بھی فوج بھی کھڑی دیکھتی رہے گی اور یہ ابھی نندن کی طرح چائے پی کر، منہ میں میٹھا پان رکھ کر اور ایک آنکھ مار کے سگریٹ سلگاتے ہوئے چلا جائے گا؟ کیا ایسا ہوگا؟ ایسا نہیں ہوگا. اور اگر ایسا ہوگا تو یہ ڈیزاسٹر ہوگا. یہ اس سے بڑی غلطی اور نکماپن نہیں ہوگا اگر ایسا ہو جائے. اب آئیے ذرا گہرائی میں اتر کے جائزہ لیں. دیکھیے، 2016 میں نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ تھی اور کلبھوشن کے لیے ان کے دل میں اتنا سافٹ کارنر تھا اور ہندوستان کے لیے کہ کمال کر دیا اس آدمی نے اور اس کی سوچ نے کہ جناب اس نے سارے فورن آفیسز کو یہ لکھ دیا تھا کہ کلبھوشن کا کوئی ذکر کہیں نہیں ہونا چاہیے. حتیٰ کہ اب مجھے یاد آیا، یہ آئے تھے یونائٹڈ نیشن میں تقریر کرنے، تو اپنی تقریر میں انہوں نے کلبھوشن کا نام تک نہیں لیا کہ یہ ہم نے جاسوس پکڑا ہے اور اس کے یہ کارنامے ثبوت کے ساتھ موجود ہیں. انہوں نے کوئی ذکر نہیں کیا. جبکہ دیکھیے یونائٹڈ نیشن میں عمران خان آئے تھے اور انہوں نے کس طرح مضبوطی سے اس کا ذکر کیا اور پاکستان کے حق میں کیسی رائے عامہ ہموار کی. اچھا، تو یہ جو ہے، اب پہلی بات کہ صدر علوی صاحب نے آرڈیننس کیوں پاس کیا. دیکھیے، یہ مقدمہ جو تھا
وہ انٹرنیشنل عدالت میں گیا اور پاکستان نے رضامندی کر لیا چلیے انٹرنیشنل عدالت چلیے. اب وہاں جا کے دو چیزیں ہندوستان نے حاصل کی. ایک چیز یہ کہ اس کو کونسل رسائی دی جائے گی گھر والوں سے ملنے کی اپنے گورنمنٹ کے لوگوں سے. اچھا جنیوا کنونشن کے حساب سے ہمیں کرنا چاہیے اور پاکستان نے یہ کیا, اس میں کوئی برائی نہیں, کرنا چاہیے, دینا چاہیے. اور دوسری یہ کہ وہ معافی کی اپیل جو ہے وہ کر سکے گا. اچھا یہ جو لوگ ہوتے ہیں یہ سیاست میں ایسے کرتے ہیں, آج ایک بیج ڈال دیں گے اور ان کو پتہ ہوگا کہ ہم بعد میں جا کے اس کا فائدہ اٹھائیں گے. کیوں؟ اسی بنیاد پہ نواز شریف صاحب نے بہت تعاون کیا ان سے, ہندوستان سے. سشما سوراج صاحبہ مرحومہ, اب ان کے لیے یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ جنت اللہ انہیں عطا کرے, تو وہ جو تھیں انہوں نے ایک دفعہ بڑا چیخ کے تکبر سے کہا تھا ہم ہر چیز کریں گے اس کو چھڑانے کے لیے, ہم اپنے بچے کو واپس لے کر آئیں گے, اور اس کو اللیگل بند کیا. سب پتہ ہے کہ اس نے کیا کیا ظلم کیے ہیں, لیکن ان کا پرو ایکٹیو سٹانس تھا. ہم ری ایکٹیو ہیں, کوئی کام ہی نہیں صحیح کرتے. اچھا دوسری بات یہ کہ پاکستان کی فوج نے اس کو فوجی عدالت نے ان کو موت کی سزا دی جو ہونی چاہیے. اچھا ہونا یہ چاہیے تھا کہ عدالت فیصلہ دے دیا تھا, پوری دنیا میں اس کو اچھی طرح ایکسپوز کرتے, اس کے انٹرویوز لیتے, سارے دنیا میں دکھاتے, پھر اس کے بعد اس کو سزا دے دی جاتی, لیکن نہیں کیا گیا. یہ ہماری غلطی ہے. اچھا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ آرڈیننس کیوں کیا انہوں نے صدر عارف علوی صاحب نے. عارف علوی صاحب کی مشکل یہ ہے کہ آپ نے آئی سی جے سے یعنی انٹرنیشنل وہ کورٹ آف جسٹس جو ہے اس سے یہ وعدہ کر لیا ہے دو چیزوں کا, کونسل رسائی جو پاکستان نے دی ہے بہت اچھی طرح سے, اور دوسری یہ کہ رحم کی اپیل کی درخواست کی اجازت ہوگی. اچھا اب چونکہ پاکستان کی فوجی عدالت نے تو سزائے موت دے رکھی تھی, اب اس کے اوپر سے کیسے جائیں, اس کو کیسے ڈیل کریں, تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان جو ہے وہ ایک آرڈیننس لائے. تو انہوں نے یہ آرڈیننس اس لیے جاری کیا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی عدالتوں میں اور پاکستان کے معاشرے میں اتنی بیدارگی ضرور ہوگی کہ ایک ایسے آدمی کو جو اتنا بڑا مجرم ہے اور کتنے گینگز کی انفارمیشن پاکستان کو اس کے پاس سے ملی ہے, اور پاکستان آج اس کو ایسے آزادی سے چھوڑ دے کہ وہ بھی یہاں پہ پان کھا کے چائے پی کے گنگناتا ہوا چلا جائے, جیسے ابھی نندن صاحب چلے گئے تھے. ایسا ہونا نہیں چاہیے. اگر ایسا ہوا تو یہ پاکستان کے لیے ڈیزاسٹر ہوگا. پاکستان کے لیے اس سے زیادہ نکمے پن کی کوئی بات نہیں ہوگی. ہم ہندوستان کے ساتھ اتنے زیادہ نائس بننے کی کوشش کیوں کرتے ہیں؟ دیکھیے ایک لائن ڈرا کرنی چاہیے کہ آپ کو نائس کہاں تک ہونا ہے اور فرم کہاں پہ ہونا ہے. پاکستان میں آپ کو یاد ہوگا چند برس پہلے ایک طیارہ آ رہا تھا ابو ظہبی سے انڈیا جا رہا تھا کہ پاکستان سے گزرتے ہوئے اس کا انجن خراب ہو گیا. پائلٹ نے ٹاور کو پاکستان میں جو تھا اس کو رابطہ کیا اور کہا کہ ہم گر جائیں گے اگر تم ہمیں اترنے کی اجازت دو. پاکستان نے کہا فوراً جی آ جائیے ضرور. نواب شاہ میں ان کو لینڈ کرایا, خاطر تواضع کی لوگوں کی, ان کا انجن ٹھیک کیا, ان کو ان کے گھر بھیج دیا ملک. یہ اچھی بات ہے, اس کو مجھے قبول ہے, یہ انسانیت کیسے کرنا چاہیے تھا. لیکن اب یہ جو باتیں کی جاتی ہیں ہماری طرف سے, آپ ان کے لیے کچھ بھی کر لیجئے وہ آپ کو دشمن کیٹیگری میں رکھیں گے. آپ ان کو آم بھیج رہے ہیں پاکستان کے, ان کی والدہ کے لیے مودی کی ساڑیاں بھیج رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. آپ کرکٹ کھیلنے کے لیے دن رات ان کے ہاتھ جوڑ رہے ہیں ہمارے ساتھ کرکٹ کھیلیے. وہ ہمارے ساتھ پہنچ گئے تھے وہاں پر, چیئرمین جو تھے پچھلے, اور وہاں جا کے مسلسل نہیں صاحب آپ کھیلیے, ہم تو پڑوسی ملک ہیں, نہیں صاحب کرکٹ تو ہونی چاہیے. حتیٰ کہ بی جے پی کے غنڈے ڈنڈے لے کے اس آفس میں پہنچ گئے جہاں وہ صاحب بیٹھے, شہریار نام تھا ان کا. شہریار صاحب بڑے شریف آدمی تھے, ٹھیک ہے نا. وہ وہاں بیٹھے وہ کر رہے تھے نیگوسیشن, تو وہاں سے اٹھ کے کسی دوسرے شہر میں چلے گئے کہ نہیں صاحب ہم جو ہے وہ وعدہ لے کے جائیں گے, ہم ڈیٹ لے کے جائیں گے, ہم کل پھر آ جائیں گے. دیکھیے کہ کس قسم کی مطلب ہے کہ پاکستان ان کے ساتھ دوستی کرتا ہے. پاکستان کا ایک کبوتر اگر اڑ کے ہندوستان کی طرف چلا جائے تو وہ کہتے ہیں آتنکوادی آ گئے, پوری دنیا میں اس کا پروپیگیشن کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے نا, کہ ہمارے پر حملہ ہونے والا ہے, دشمن آ گیا. اور ہمارا یہ حال ہے کہ ہم نے ان کا پائلٹ پکڑا تو اس کو اچھے سے ٹریٹ کیا, چائے وائے پلائی, بھیج دیا. اب ان کے جاسوس کے ساتھ یہ کر رہے ہیں. ہمارا ایک سپاہی انہوں نے پکڑا تھا, 30 سال اس کو جیل میں رکھا, اس کی زبان کاٹ دی. ان کا رویہ یہ ہے. آپ اپنا رویہ کب بدلیں گے؟ آپ کا behavior says everything about you and their behavior says enough about them. So why don't you understand کہ بھائی یہ لائن کہاں پر ہے؟
یہ پورے معاشرے کو سمجھنا چاہیے اور اس کے حساب سے سٹیپس لینے چاہیے کہ دیکھیے آپ دوستی ضرور کریں لیکن دوستی کے لیے اپنے آپ کو گرنے نہیں دیجیے. موت کو ترجیح دے دے آدمی لیکن بے عزتی کو ترجیح نہ دے, یہ کم ہمتی کو ترجیح نہ دے. یہ کون سا طریقہ ہے کہ دشمن جو ہے آپ پہ حملے کر رہا ہے اور آپ جو ہے مسلسل جو ہے اس کو پیار کی نظروں سے دیکھے جا رہے ہیں. خواتین حضرات, آپ کو اگر میری بات سمجھ میں آتی ہے تو برائے مہربانی اس کو آگے بڑھائیے کیونکہ حالات بہت خراب ہیں. اس خطے میں جو کچھ ہونے جا رہا ہے اس کا ابھی تصور نہیں کیا جا سکتا. آج سے سال بھر پہلے آپ تصور کر سکتے تھے کہ کورونا آئے گا اور اتنی بری حالت ہوگی؟ ہوا نا. قدرت کو منظور ہے یہ جو کچھ ہو رہا ہے کشمیر میں, اس کی سزا ملے گی سب کو جس نے اگنورنس دکھائی اس کے بارے میں. تو وہ وقت آ گیا ہے, تیار ہو جائیے. پاکستان کے حق میں, ساری دنیا کے حق میں دعا کیجیے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. میری ویڈیوز یوٹیوب پہ موجود ہوتی ہیں, فائق صدیقی شو, اگر آپ سبسکرائب کریں تو بڑی عنایت ہوگی. شکریہ.